بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 147 فتح مکہ کے موقع پر مشرف باسلام ہونے والی شخصیات سے متعلق ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرماتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، پاک ہے اللہ تعالی اور اسی کی تعریف ہے، میں اسی سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کہتی ہے میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں دیکھتی ہوں کہ آپ مذکورہ دعائیں کثرت سے مانگتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ آپ اپنی امت کی ایک نشانی دیکھیں گے، جب میں اس نشانی کو دیکھتا ہوں تو زیادہ تر یہی کہتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے وہ نشانی دیکھ لی۔ وہ نشانی اس صورت مبارکہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک آتا دیکھ لے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرے اور اسی سے مغفرت کی دعا مانگے، انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو اہل عرب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل حرم کا فاتح بن چکا ہے، حالانکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل سے محفوظ رکھا تھا، تو تمہیں اس سے مقابلے کی ہرگز طاقت نہیں، لہٰذا وہ گروہ در گروہ، جماعت در جماعت آتے اور اسلام قبول کرتے۔ مورخین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ عرب فتح مکہ تک اسلام قبول کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یہ بات کہتے تھے کہ اسے اس کی قوم کے رحم و کرم پر چھوڑ دو، اگر وہ ان پر غالب آ گیا تو سچا نبی ہے۔ لہٰذا جب فتح مکہ کا یہ واقعہ رونما ہو گیا تو ہر کوئی جلد از جلد اسلام قبول کر لینا چاہتا تھا، چنانچہ جوگ در جوگ، جماعت در جماعت لوگ آتے گئے اور اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اور اس فتح مکہ کے موقع پر بھی چند افراد نے مکۃ المکرمہ میں اسلام قبول کیا، جن میں ایک فضالہ بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے تو فضالہ بن عمیر کے دل میں یہ ناپاک ارادہ پیدا ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دے۔ جب وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے بلند آہنگی سے پکارا اور پوچھا، افضالہ، کیا تم فضالہ ہو؟ وہ اس اچانک سوال سے گھبرا گیا اور بولا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، میں فضالہ ہی ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، ما کنت تحدث بہ نفسک، تم اپنے دل میں کیا بات سوچ رہے تھے؟ وہ کہنے لگا، نہیں میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ اس کے جواب پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہنس پڑے، پھر اسے نصیحت فرمائی، استغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا، اس کا سینہ فوراً پرسکون ہو گیا۔ پھر فضالہ کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم، ابھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے سینے سے اپنا دست مبارک بھی نہیں اٹھایا تھا کہ اسی دوران مجھے اللہ کی ساری مخلوق سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی، اور اس طرح یہ مشرف با اسلام ہو گئی۔ اسی طرح سہیل بن عمر ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے بنو خزاعہ کے خلاف لشکر کشی کی، لیکن ان کا بیٹا عبداللہ مسلمان ہو چکا تھا۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو سہیل بن عمر گھر میں چھپ گیا۔ اس کے بیٹے عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے والد سہیل کے لیے امان طلب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی اور فرمایا، نعم هو آمن بامان اللہ فلیظہر، ٹھیک ہے اللہ کی امان سے وہ امن میں ہے،
اسے کہہ دو کہ چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں، سامنے آ جاؤ۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا، تم میں سے جس کی بھی سہیل بن عمر سے ملاقات ہو تو اس کی طرف تیز نگاہ سے نہ دیکھے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، سہیل بڑا دانشمند اور شریف النفس انسان ہے، اس جیسا آدمی زیادہ دیر تک اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کی طرف گئے۔ سہیل کا کہنا ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ایفاء عہد والے تھے، بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ چنانچہ اب سہیل بن عمر عام زندگی گزار رہے تھے، روپوش نہیں تھے، اور سہیل بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت کفر میں ہی حنین کی جانب نکلے، اور بلا آخر جعرانہ پہنچ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تربیتی الفاظ کا سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ پر بڑا اثر ہوا۔ وہ عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح پسندی اور نیکی کا تذکرہ کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد وہ اسلام میں بھی داخل ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے، کثرت سے نیک اعمال بجا لانے والے تھے۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر صفوان بن امیہ جو قریش کے بڑے رؤساء میں سے تھے، مکہ مکرمہ میں ان کا گھرانہ بڑی اہمیت کا حامل تھا اور یہ بڑے سخی تھے۔ فتح مکہ کے دن صفوان خوف کے مارے جدہ بھاگ گیا۔ حضرت عمیر بن وہب اس کے چچا زاد تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صفوان کے لیے امان کی درخواست کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اسے امان دے دی۔ یہ سن کر عمیر رضی اللہ عنہ اس کے تلاش میں نکلے اور صفوان سے مل گئے۔ چنانچہ صفوان اس موقع پر مسلمان نہیں ہوا، لیکن اسے امان مل گئی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں شریک ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کچھ زریں مستعار لی۔ عاریت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کو پیغام بھیجا کہ اپنا اسلحہ ادھار دے دو۔ اس نے 100 زریں ساز و سامان سمیت دیتے ہوئے پوچھا، یہ معاملہ زبردستی ہے یا بخوشی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ادھار ہے جو واپس کر دی جائے گی۔ حنین پہنچنے کے بعد صفوان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، قریش کا کوئی شخص میری سربراہی کرے یا اس سے بہتر ہے کہ حوازن کا کوئی شخص میری سرداری کرے۔ چنانچہ صفوان بن امیہ حنین اور طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جعرانہ واپس پہنچے۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت کا جائزہ لے رہے تھے، صفوان بھی ساتھ تھا۔ اس نے دیکھا کہ ساری وادی بکریوں، اونٹوں اور غلاموں سے پر ہے، یعنی اتنا سارا مال غنیمت، یہ انہیں دیر تک دیکھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو وہب، یعجبک ھذا الشعب، کیا تمہیں یہ وادی اچھی لگ رہی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَهُوَ لَكَ وَمَا فِيهِ، یہ وادی ساز و سامان سمیت تیری ہوئی۔ صفوان تو ہکا بکا ہو گیا اور بولا، اس طرح کی سخاوت کا ایک نبی ہی بخوشی حکم دے سکتا ہے۔ پھر وہ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس طرح صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر اگر غور کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کے دل میں اسلام کی الفت اور محبت پیدا کرنا چاہی، بلا آخر وہ مسلمان ہو گئے۔ محبت اسلام پیدا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پہلے تو امان عنایت فرمائی، پھر 4 ماہ کا اختیار دیا اور اس کو ڈیر مال دے دیا کہ عام انسان سے اس قدر عطیہ ملنا ناممکن تھا۔ ابتدا میں تو اسے 100 اونٹ عطا کیے گئے اور پھر اس وادی میں موجود تمام اونٹ اور بکریاں اسے دے دی گئی۔ یہ دیکھتے اور لیتے ہوئے پکار اٹھا کہ اس قدر عطیہ بخوشی صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے، کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، اور اسی مقام پر اسلام قبول کیا۔ خود صفوان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سخاوت کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، اللہ کی قسم آپ میری نگاہ میں سب لوگوں میں زیادہ برے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈیروں مال دیا اور یہ سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ کے قبول اسلام کا واقعہ
حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لے آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا ہل لا ترکت الشیخ فی بیتہ حتی اکون انا آتیہ فیہ، بزرگ آدمی کو گھر ہی میں کیوں نہ رہنے دیا، میں خود وہاں جا کر ان سے مل لیتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا زیادہ مناسب یہی تھا کہ یہ چل کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے دادا جان ابو قحافہ کو اپنے سامنے بٹھا لیا، ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اسلم، اسلام لے آؤ۔ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے سر کے بال بالکل سفید تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے والد گرامی کے اسلام قبول کرنے پر مبارکباد بھی دی۔ اس واقعے سے اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر کے لوگوں کی عزت اور احترام کا منہج دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی اس کی تاکید کرتا ہے لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، جو ہمارے بڑے کا احترام اور چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے بلا شبہ سفید بالوں والے ضعیف العمر شخص کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بڑوں کی تعظیم، ادب اور احترام کرنے والا بنائے اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو فتح کرنے کے بعد تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی کے دونوں بیٹے کہاں ہیں، یعنی ابو لہب کے بیٹے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی آپ سے چھپتے پھر رہے ہیں، انہیں آپ کے سامنے آنے کی جسارت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جائیے اور ان دونوں کو میرے پاس لے آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہو کر ان کے پاس گئے، انہیں لے کر آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، ان دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مسرت محسوس کی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہو گئے، ان دونوں کا ہاتھ تھاما اور ملتزم کی طرف بڑھ گئے، پھر وہاں پر دعا کرتے رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آج آپ نہایت مسرور نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنے چاچا کے ان دونوں بیٹوں کو مانگا تھا اور اللہ نے مجھے یہ دونوں عطا فرما دی۔ اسی طرح وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ بھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کا تفصیلی واقعہ غزوہ احد میں گزر چکا ہے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فتح مکہ میں اسلام لائے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے تھے، مگر اپنے اسلام کو مخفی رکھا تھا اور فتح مکہ کے بعد اسلام کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اکرمہ آپ کے ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے، اسے ڈر ہے کہ آپ اسے قتل کر دیں گے، لہٰذا اسے امان عنایت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہوا آمن، اسے امان ہے۔ یہ سن کر اکرمہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہا ان کے تلاش میں نکل پڑی۔ اکرمہ بن ابی جہل بھاگ کر یمن کے ساحل پر پہنچے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کا چلنا تھا کہ تیز ہواؤں نے آ کر کشتی کو گھیر لیا۔ اکرمہ نے لات اور عزا کو مدد کے لیے پکارا۔ کشتی والوں نے کہا اس وقت لات اور عزا یہ تمہارے بت کوئی مدد نہیں کریں گے، اس وقت صرف ایک خدا کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا خدا کی قسم اگر دریا میں کوئی چیز خدا کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتی تو سمجھ لو کہ خشکی میں بھی سوائے خدا کے کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ اسی وقت سچے دل سے خدا کے ساتھ یہ عہد کر لیا اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اگر تو نے اس پریشانی سے نجات بخشی تو ضرور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دوں گا اور یقیناً ان کو بڑا معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا اور مہربان پاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی اکرمہ کی بیوی ام حکیم پہنچ گئی اور کہا
اے ابن عم، میں سب سے زیادہ نیکوکار اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور سب میں سے بہتر شخص کے پاس سے آئی ہوں، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالے، میں نے آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کی۔ چنانچہ علقمہ اپنے بیوی کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے محمد، اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقت فانت آمن، اس نے سچ کہا ہے، تم امان میں ہو۔ اکرمہ نے کہا، اے محمد، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے ایک معبود کی اور اپنے رسالت کی گواہی دینے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسی طرح نماز ادا کرنے، زکوٰۃ دینے اور فلاں فلاں امور انجام دینے کی طرف بلاتا ہوں۔ اکرمہ نے کہا، آپ نے یقیناً سچی بات کہی اور اچھے معاملے کی دعوت دی، اور پھر کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت کے بعد اکرمہ نے کہا، میں اللہ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان، مجاہد اور مہاجر ہوں۔ اس کے بعد اکرمہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، اکرمہ نے میرے ساتھ جو کوئی بھی دشمنی کی یا جس کسی جگہ کی طرف بھی تیرے نور کو بجھانے کے لیے گئے ہیں، تو اسے معاف فرما دے، اور اسی طرح اس نے میرے سامنے یا پشت پیچھے میری جو بھی بے ادبی کی تو اسے بھی معاف فرما دے۔ اکرمہ نے یہ سن کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں خوش ہوں، میں اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جس قدر خرچ کرتا تھا، اس سے دگنا اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جس قدر لڑائی کرتا تھا، اب اس سے دگنا اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا۔ پھر واقعی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے جہاد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، حتیٰ کہ یرموک کے دن شہادت سے ہمکنار ہو گئے۔ ان کے اسلام قبول کرنے پر ان کی بیوی سابقہ نکاحی پر ان کے ساتھ چلی گئی۔ اکرمہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفقانہ سلوک ہی اسلام کی طرف کھینچ لانے کے لیے کافی تھا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔